بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی دوسری سے گلستہ سے منتخب کیے ہوئے حکایات میں سے 7ویں حکایت پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 7۔ آورد اند کے نوشیروان عادل را، در شکار گاہے صید کباب می کردند۔ یہاں تک کا ترجمہ پہلے دیکھیے۔ آورد اند کا لفظی معنی ہے لوگوں نے لایا ہے۔ آوردن مصدر ہوتا ہے لانا، آوردند ماضی قریب کا صیغہ ہے۔ آوردند انہوں نے لایا ہے، یعنی لوگوں نے لایا ہے۔ مراد کیا ہے؟ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے آوردند استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے۔ آوردند لوگوں نے بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ جو ہے یہاں پہ یہ بیانیہ ہے۔ کہ جو ہے بطور اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں جو ہے بیانیہ ہے۔ نوشیروان عادل، نوشیروان ایک بادشاہ کا نام ہے۔ اب وہ بادشاہ کیسا تھا؟ عادل لا کر کے بتا دیا کہ وہ عادل بادشاہ تھا۔ نوشیروان عادل را، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ عادل نوشیروان لفظی را کا لفظی معنی ہوتا ہے کو، ٹھیک ہے، اور کے لیے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عادل نوشیروان کے لیے در شکار گاہے، کسی شکار گاہ میں، شکار گاہ شکار کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جیسے درس گاہ، درس کی جگہ، گاہ جو ہے جگہ کے معنی کو بتاتا ہے۔ تو شکار گاہے آخر میں یا مجھول ہے جو نکرہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ کسی شکار گاہ میں، عادل نوشیروان کے لیے کسی شکار گاہ میں صید کا معنی ہوتا ہے شکار، کسی شکار کو یا کسی شکار کا، کباب می کردند کباب کر رہے تھے، یعنی کسی شکار کا کباب کر رہے تھے۔ کون کر رہے تھے؟ لوگ، ٹھیک ہے، اس کے لشکری وغیرہ۔ نوشیروان بادشاہ کے لیے، عادل نوشیروان بادشاہ کے لیے کسی شکار گاہ میں کسی شکار کا کباب کر رہے تھے، کباب بنا رہے تھے۔ اب یہاں تک کا ترجمہ دیکھیے۔ آورد اند کے نوشیروان عادل را، در شکار گاہے صید کباب می کردند، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ عادل نوشیروان کے لیے کسی شکار گاہ میں ایک شکار کا کباب کر رہے تھے، یعنی لوگ کباب کر رہے تھے۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ عادل نوشیروان کے لیے لوگ کسی شکار گاہ میں ایک شکار کا کباب کر رہے تھے۔ وہ نمک نمی بود، اور نمک نہیں تھا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے نمک کے بغیر کوئی بھی کھانا ہو مزیدار نہیں ہے۔ وہ نمک نبود، اور نمک نہیں تھا۔ غلامے را بھی رستاں فرستادند، غلامے کسی ایک غلام کو، کسی کوئی یا ایک، نکرہ ترجمہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کوئی یا کرتے ہیں، غلامے را ایک غلام کو، رستہ جو ہے یہ دیہات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گاؤں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ برستہ گاؤں کی طرف، فرستادن لوگوں نے بھیجا۔ تو ایک غلام را برستہ فرستادن، ایک غلام کو دیہات کی طرف بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تا نمک آرد، تاکہ، تا جو ہے تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حرف ہے، تا نمک آرد، تاکہ نمک لائے۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا کہ عادل نوشیروان کے لیے کسی شکار گاہ میں لوگ ایک شکار کا کباب کر رہے تھے، وہ نمک نبود، اور نمک نہیں تھا۔ غلام را بروستہ فرستادن، ایک غلام کو دیہات کی طرف بھیجا، تا نمک آرد، تاکہ نمک لائے۔ نوشیروان گفت، نوشیروان نے کہا، کیا کہا؟ نمک بقیمت بیستاں تا رسم نگردد و دہ خراب نگردد۔ نوشیروان بادشاہ جو کہ عادل بادشاہ تھا، اس نے کہا نمک بقیمت، نمک قیمت سے، بستاں لا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے فعل امر ہے۔ تو نمک بقیمت بستاں، نمک قیمت سے لے، قیمت سے لا۔ کیوں؟ قیمت سے کیوں لائے گا؟ نمک چھوٹی سی چیز ہے، ایک حقیر چیز ہے، اس کے لیے قیمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تا رسم نگردد، تاکہ رسم و رواج نہ ہو جائے، ایک رسم نہ ہو جائے، یعنی نمک لینا، یعنی جو بھی یہاں شکار کے لیے آئے اور قریب جو گاؤں ہے وہاں جائے نمک مانگ کے لائے، اور ہمیشہ لوگ آتے رہیں ان سے نمک مانگتے رہیں تو ایک رسم پڑ جائے گا۔ اگر بادشاہ پہلے بغیر قیمت کے لے گا تو جو بھی آئے گا وہ بھی مانگنا چلا جائے گا، اور اس طرح جو ہے
ان سے اس گاؤں والے سے نمک لینا جو ہے رسم پڑ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ دیہ خراب نہ گردد، اور دیہات، دیہ جو ہے دیہات کا مخفف ہے، وہ دیہ خراب نہ گردد اور دیہات برباد نہ ہو جائے. خراب کا معنی کریں گے برباد، تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے. تو نوشیروان گفت، نوشیروان نے کہا نمک بقیمت بستا، نمک قیمت سے لے، تا رسم نہ گردد، تاکہ کوئی رسم نہ ہو جائے، وہ دیہ خراب نہ گردد اور دیہات گاؤں تباہ نہ ہو جائے. گفتند لوگوں نے کہا، این قدر چے خلل زیادت، اس قدر سے، اتنے سے، ٹھیک ہے، این قدر، یہ قدر اتنا، تھوڑا سا، چے خلل کیا خرابی، زیادت اس قدر سے کیا خرابی آتی ہے، تھوڑا سا نمک لے لینے سے کیا خرابی ہو جائے گی. این قدر چے خلل زیادت، اس قدر سے کیا خرابی آئے گی، کیا خرابی ہوگی. گفت نوشیروان نے کہا، بنیاد ظلم، ظلم کی بنیاد، در جہاں دنیا میں، اندک بودا است تھوڑی تھی. ٹھیک ہے، یعنی شروع میں ظلم کی جو بنیاد تھی وہ کم تھی. وہی کہہ رہے ہیں کہ بنیاد ظلم در جہاں اندک بودا است، ظلم کی بنیاد دنیا میں تھوڑی رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی شروع میں جو ہے تھوڑی رہی ہے، ظلم کی بنیاد دنیا میں تھوڑی رہی ہے. ہر کے آمد، جو بھی کہ آیا، یہاں پہ کہ جو ہے اس میں موصول کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، ہر کے آمد جو بھی آیا، برآں اس پر، یعنی اس ظلم پر، مزید کرد زیادتی کی. شروع میں ظلم کی بنیاد جو تھی یہ تھوڑی تھی. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد ظلم در جہاں اندک بودا است، ظلم کی بنیاد دنیا میں تھوڑی رہی ہے. ہر کے آمد برآں مزید کرد، جو بھی آیا اس میں زیادتی کیا. تا یہاں تک کہ بدی غایت رسید، اس مرتبے تک، اس حد تک پہنچ گیا. بدی اصل میں بئی ہے. ٹھیک ہے، ای کو جو ہے یہ حمزہ کو دال سے بدل دیتے ہیں. تو بدی غایت رسید اس مرتبے تک پہنچ گیا. تو شروع میں ظلم کی بنیاد جو تھی بالکل تھوڑی سی تھی، تو جو بھی آیا پھر اس پہ ظلم کرتا رہا، ظلم کرتا رہا. اب دنیا میں ظلم عام ہو گیا. ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی بندہ، اگر ہم نے پہلی مرتبہ نمک ان سے لیا گاؤں والوں سے اور پیسہ نہیں دیا، قیمت کے بدلے ہم نے نہیں لی، تو سب جاتے رہیں گے، لاتے رہیں گے، لاتے رہیں گے، وہ گاؤں ہی تباہ ہو جائے گی. قطعہ اگر زیباگ رعیت ملک خودد سے پہ، بر آورند غلامان او درخت از بیخ. اگر یہ حرف شرط ہے، از باغ رعیت، باغ مانا باغ ہوتا ہے، رعیت رعایا کا معنی ہوتا ہے. اگر زیباغ رعیت، اگر رعایا کے باغ سے، ملک خورت بادشاہ کھائے، سیب ایک سیب. اگر رعایا کے باغ سے بادشاہ ایک سیب کھائے، بر آورند، بر آورند آور کا معنی لانا ہوتا ہے، اور بر آورند کا معنی ہوتا ہے باہر لانا، نکالنا. بر آورند تو لوگ تو لے آئیں گے، نکال دیں گے. کون نکال دیں گے؟ غلامان او، اس کے غلام، یعنی بادشاہ کے غلام نکال دیں گے. کیا نکال دیں گے بھائی؟ درخت، درخت کو نکال دیں گے. بھائی کہاں سے نکال دیں گے؟ از بیخ، جڑ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بادشاہ کسی رعایا کے باغ سے ایک سیب کھا لے، تو پھر جو بادشاہ کے غلام ہوں گے وہ بھی کہیں مجھے سیب دے، مجھے سیب دے. یعنی بادشاہ کا روب و دبدبہ دکھا کر کے ہر کوئی جو ہے اسے سیب لے گا، یہاں تک کہ درخت ہی کو لے آئیں گے، اکھاڑ کے لے آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیباغ رعیت ملک خرد سیبے، اگر رعایا کے باغ سے بادشاہ کوئی سیب کھائے، ایک سیب کھائے، ایک سیب لائیں گے، ایک سیب کھائے، بر آورند غلامان او درخت از بیخ، تو اس کے غلام درخت کو جڑ سے باہر لے آئیں گے، اکھاڑ دیں گے. بنیم بیضا کے سلطان ستم روا دارت، زنند لشکر یانش ہزار مرغ بسیخ. اب بیان کرتے ہیں بنیم بیضا، با معنی سے کو لیے بہت سارا معنی ہوتا ہے، نیم کا معنی ہوتا ہے آدھا، بیضا معنی انڈا. آدھے انڈے کے برابر، یہاں باقی معنی برابر، آدھے انڈے کے برابر. کہ سلطان، جو سلطان کے، ستم معنی ظلم، روا یعنی جائز، دارت رکھتا ہے. آدھے انڈے کے برابر ظلم جو سلطان جائز رکھتا ہے. آدھے انڈے کے برابر ظلم کرنا، آدھا انڈا بغیر کسی قیمت کے ان سے ہڑپ لینا. آدھے انڈے کے برابر یا آدھے انڈے میں کریں گے تبھی چلے گا. آدھے انڈے میں یا آدھے انڈے سے ظلم
جو سلطان جائز رکھتا ہے بے نیم بیزا کہ سلطان ستم روا دارت آدھے انڈے میں جو کہ سلطان جائز رکھتا ہے زنند لشکریانش تو اس کے لشکر، لشکریان لشکر کی جمع ہے لشکریان، ٹھیک ہے، تو اس کے لشکر یعنی اس کے سپاہی زنند ماریں گے ہزار مرغ، ہزار مرغ کو، ہزار مرغ کو، مرغ بمانا چڑیا بھی ہوتا ہے اور مرغ کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، عام طور پر چڑیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لشکر ہزار مرغ کو ماریں گے، کس میں ماریں گے؟ بسیخ سیخ میں، سیخ سے ہزار مرغ کو جو ہے مار دیں گے۔ اگر بادشاہ ایک انڈے کے برابر ظلم کو جائز رکھے تو اس کے لشکر ہزار پرندوں کو سیخ میں ماریں گے، یعنی ہزار پرندوں کو لا کر کے سیخ میں کباب بنائیں گے۔ نمانت ستمگار بد روزگار، یہاں پہ ایک راز زائد سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نمانت نہیں رہتا، ستمگار بد، ستمگار کا معنی ہوتا ہے ظالم، بد معنی برا، برا ظالم، اب یہ موصوف صفت مل کر کے مضاف ہے روزگار کی طرف، روزگار کا معنی ہوتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے، اب ترجمہ ہوگا زمانے کا برا ظالم، ستمگار بد برا ظالم، زمانے کا برا ظالم نمانت نہیں رہتا، زمانے کا برا ظالم نہیں رہتا، بماند رہتا ہے، بروے اس پر، لعنت پائیدار، لعنت یعنی لعنت، لعنتان برائی، اور پائیدار ہمیشگی کا، تو ترجمہ ہوگا زمانے کا برا ظالم نہیں رہتا لیکن اس پر ہمیشگی کی لعنت رہتی ہے، اس پر ہمیشگی کی لعنت رہتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔